راجہ صاحب، اپنا موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف جب بھی یہاں انگلینڈ میں آتے ہیں، آپ ان کے دست راست ہوتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام کے لیے شہباز شریف کی صورت میں ایک مسیح ہے؟ میں تو شروع سے ان کا فین ہوں. جب وہ پہلے دفعہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، اس دفعہ انہوں نے جو کام کیے، وہ 8 سالہ جب جلا وطنی یا ان کی زبردستی جلا وطنی کہہ لیں، اس میں بھی لوگ نہیں بھولے تھے. ان کو ہر وقت یاد کرتے تھے. انہوں نے جو ایک ایڈمنسٹریشن تھی، ایک بیوروکریسی کو لگام ڈالی ہوئی تھی، اس کے لوگ پسند کرتے تھے. اور جس طرح سے انہوں نے کرپشن سے پاک اپنا ایک صوبے کو بنا دیا تھا، یہی لوگوں کے لیے بہت بڑا ایک اعزاز تھا پورے پنجاب کے لوگوں کے لیے کہ ان کے پاس ایک میاں شہباز شریف جیسی ہستی ہے، اور ایک ورکر ہے، ایک انتھک وزیر اعلیٰ ہے جو اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہلوانا پسند کرتے ہیں. یہ ہے. میں تو ان کا موازنہ اگر سچی پوچھیں تو ان کا موازنہ ترکی کے لیڈران جناب عبداللہ گل اور طیب اردگان سے کرتا ہوں. جس طرح انہوں نے ملک اور ترکی کو ایک ترقی یافتہ اور آج کی ماڈرن زمانے کی ایک ترقی یافتہ اقوام کی صف میں لا کے کھڑا کیا اپنے ترکی کو، اسی طرح اگر ان کو بھی پورا فل مینڈیٹ انشاءاللہ ملے گا، اور ملا ہوا ہے پنجاب کے صوبے تک، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم بھی ترکی کی طرح ایک اپنے آپ کو فخر سے اقوام عالم میں ایک اچھا ملک بنا سکیں گے. راجہ صاحب، پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا سیلاب کی صورت میں ایک ناگہانی آفت آئی، اور پوری دنیا کی میڈیا نے کوریج کیا کہ جس طرح شہباز شریف صاحب نے خود اس گندے پانی میں چل کے لوگوں تک، عوام تک جو ہے وہ کھانا پہنچائے، چیزیں پہنچائیں، لیکن مخالف پارٹیوں نے اس کو ایک شعبدے بازی کے نام سے جو ہے نا وہ مخاطب کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے جو عوامی خدمت کا مشن آگے بڑھایا، اس کے متعلق آپ کیا کہیں؟ مخالف پارٹیاں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہیں، بھئی کسی طریقے سے کسی کو ایک الزام لگایا جائے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میاں صاحب کی نیت، اس پہلی دفعہ جب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت ایک دفعہ پنجاب میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اسپیشلی سرگودا کے اضلاع میں اور جھنگ کے اضلاع میں. تو میاں صاحب ہیلی کاپٹر لے کے اور خود وہاں پہ گئے اور انتظامیہ کو ہدایت کی. ایون ایک دفعہ ڈپٹی کمشنر سرگودا کو ڈانٹ بھی دیا، بھی آپ کیا کر رہے ہیں، گھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس کیوں نہیں آتے. اس دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے وہ گاؤں گاؤں گئے ہیں، کشتیوں میں بیٹھ کے گاؤں گاؤں گئے ہیں. اور انہوں نے جو سیلاب زدگان کے لیے ایک آشیانہ سکیم بنائی ہے، میرا خیال ہے وہ دنیا میں ایک منفرد مثال ہے. لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے، لوگوں کو کنونس کر کے، پوری دنیا کے مخیر حضرات کو، اور تو انہوں نے وہاں ان کو کہا ہے کہ آئیں اور ان کی مدد کریں، اور انہوں نے پورے گاؤں کے گاؤں بنا کے لوگوں کو دیے، چابیاں دی ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے بجائے اس کے بھئی ان پہ اعتراض کیا جائے، ان کی تو تعریف کرنی چاہیے. صحیح. راجہ صاحب، آپ کی پارٹی میں مختلف وزراء کے اوپر مختلف الزامات ہیں یا جو بھی حقیقت ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی پارٹی کا کوئی بھی وزیر، کوئی بھی اہم رکن کسی واقعے میں ملوث ہوا تو پارٹی اس کے خلاف کارروائی کرے گی؟ شاید آپ کو یاد نہیں ہے، میرا خیال ہے آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح. یہ پنڈی میں ایک دفعہ ایک جیلی پرویز خان تھا، تو میاں صاحب نے خود اس کو کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے، یہ ہماری پارٹی کے لیے بلکہ ملک اور قوم کے لیے بہت ایک بدنامی کا باعث ہے. آپ ان کو زبردستی استعفیٰ دوا کے اور ایک عام ورکر کو ٹکٹ دیا، شکیل امان کو، اور اس کو آج وہ ایم این اے ہے. اس سے سب سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح جہاں جہاں بھی انہوں نے اپنی پارٹی کا کوئی کسی قسم کا نقص دیکھا، کچھ نہ کچھ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں کالی بھیڑیں، لیکن اس میں میاں صاحب کا تو میرا خیال ہے انہوں نے ایک صاف ستھری سیاست پہ پہلے بھی یقین تھا، آج بھی یقین ہے اور آئندہ بھی رہے گا. تو وہ ہمیشہ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں بھی اگر کسی قسم کی کرپشن یا کوئی بھی بندہ ان کی پارٹی کا ملوث پایا گیا تو وہ سخت سزا کے مستحق ہوگا. راجہ صاحب، حکومت کے دن جو ہے وہ قریب ہے، نیکسٹ الیکشن بھی قریب ہے، تو اگر آپ کی حکومت اکثریت لے لیتی ہے تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، آپ تو چونکہ شہباز شریف صاحب کے، نواز شریف کے بہت کے لیے
کیا منشور ہے عوام کی جو ہے وہ خوشحالی کے لیے ان کے ذہن میں کیا پلان ہے اگر آپ کی حکومت آ گئی؟ ہمارے پچھلے جو ایک ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا اس کے ایک ہر وقت وہ بات کرتے ہوئے کہتا تھا کہ پاکستان فرسٹ، پہلے پاکستان، لیکن وہ ایک صرف بات تھی، اس میں کوئی چیز تھی نہیں، وہ صرف لوگوں کو ایک دکھاوا تھا. لیکن انشاءاللہ اگر ہماری حکومت آئی تو میاں صاحب پہلے عوام اور پہلے پاکستان کا نعرہ جو ان کا ہے، اور وہ ثابت کر چکے ہیں پہلے بھی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ثابت کریں گے. عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں. رائی صاحب یہاں پہ آتے ہیں برمنگھم کی آپ کی پارٹی کے متعلق کہ آپ کے ساتھ جو ہیں بہت پکے بندے ہیں کہ جنہوں نے مسلم لیگ نون کے لیے قربانیاں دی، تو آپ یہاں پہ یو کے میں اور برمنگھم میں جو آپ کی پارٹی کے جو بندے ہیں ان کے متعلق ہمارے ویورز کو کچھ بتائیں. جی، پورے یو کے میں جتنے مسلم لیگی کارکن ہیں وہ بھی کافی میرے ساتھ تو سب کا ہی رابطہ رہتا ہے، کیونکہ ایز اے جنرل سیکرٹری مجھے ہر بندے سے، ہر ورکر سے، ہر کارکن سے، ہر عہدیدار سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے. برمنگھم کے لوگوں کا اور اسپیشلی جو میرپور اور اٹک کے لوگ ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جب بھی مظاہرے کا ٹائم آیا یا میاں صاحب آئے برمنگھم میں تو ان کے جلسے کا انتظام کرنا پڑا، تو اٹک کے لوگوں نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. ہمارے جو برمنگھم کے صدر ہیں ملک محمد حسین، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہر وقت بڑھ چڑھ کے میرا ساتھ دیا اور ہر قدم پہ وہ میرے ساتھ رہے. اس کے بعد پرویز خان ہیں جو یوتھ ونگ کے صدر ہیں برمنگھم کے، انہوں نے بھی اپنی بساط کے مطابق ہمیشہ ہمارے ساتھ دیا، اور ہمیں جب بھی ہم نے بلایا ان کو انہوں نے لبیک کہا. تو سب کا میں تقریباً ساری کمیونٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. راجی صاحب آخری سوال کہ hazratcity.com ہماری ویب سائٹ جو کہ پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، تو اس ویب سائٹ کے متعلق 2-4 الفاظ آپ کو میں نے انٹروڈیوس کروائی. جی تو میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور hazratcity.com کا اور تمام اٹک کے لوگوں کا جو جمہوریت پسند ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے، میاں صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں گے. ایک دفعہ پھر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میاں صاحب کی سے وابستگی، مسلم لیگ نون سے وابستگی، ملک اور قوم سے ان کا جو پیار ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. ان کے لیے میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، میری پیار ان کے ساتھ ہے، ان کے لیے ہر وقت دل سے دعا نکلتی ہے کہ یہ لوگ سدا سلامت رہیں. راج صاحب آخری سوال کہ ہمارے جو ویب سائٹ ہے پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے، اس ویب سائٹ کے حوالے سے آپ اپنی قوم کو، پاکستانیوں کو کوئی میسج دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. پاکستان کے لیے جہاں بھی دنیا میں جہاں بھی رہیں ہمیشہ پاکستان کے متعلق سوچیں، پاکستان کے متعلق اچھے خیالات کا اظہار کریں، پاکستان کی جتنی بھی ہو سکے مدد کریں، اور کرپٹ لوگوں کی نہیں، کرپٹ لیڈروں کی نہیں، کرپٹ جو ورکر ہیں ان کی نہیں، ہمیشہ وہ اس کا ساتھ دیں جو ملک اور قوم کے لیے سنسیئر ہے. میرا تو یہی. تھینک یو ویری مچ. ویورز، یہ تھے جناب راجہ جوید اقبال صاحب جو کہ انگلینڈ سے مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں. تو انٹرویو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ کی جو ہے فیڈ بیک ہمیں انتظار رہے گا. گیسٹ بک میں کائنڈلی جو ہے وہ اپنے جو ہے الفاظ ضرور درج کی. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.